الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 29 جولائی بروز بدھ ہم بات کریں گے خواجہ برادران کے خلاف جو درخواست فائل ہونے جا رہی ہے۔ بیسیکلی خواجہ برادران کو ضمانت ملی تھی اور یہ سپریم کورٹ نے ضمانت دی تھی۔ جسٹس مقبول باقر صاحب کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا۔ یہ اس فیصلے کے خلاف درخواست تھی جو لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ برادران کی درخواست ضمانت کو خارج کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اس فیصلے کو۔ سپریم کورٹ میں درخواست ضمانت فائل کی تھی جو کہ منظور مارچ میں ہوئی تھی، اور ایک ہفتہ پہلے اس کے اوپر ڈیٹیل آرڈر اور کمپلیٹ آرڈر آیا ہے جس میں 87 صفحات پر مشتمل یہ آرڈر ہے، جو عام روٹین میں نیب کے یا ضمانت کے کیسز میں اتنے بڑے آرڈرز نہیں ہوتے، اور اس میں کافی ڈیٹیل چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس میں کیس کے میرٹس کو ٹچ کیا گیا ہے، جو بڑی مشکل بنا دی تھی نیب کے لیے، اور نیب کافی پریشان تھی اور نیب کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کر اپوزیشن نے اور میڈیا نے نیب کے اوپر گولیاں برسانا شروع کر دیں، اور اس کی وجہ سے ایک موومنٹ چل پڑی، اور وہ یہ تھی کہ نیب کو بند کر دیا جائے، نیب کو ختم کر دیا جائے، چیئرمین نیب کو گھر بھیج دیا جائے، اور نیب کے قوانین میں ترمیم ہو۔ نیب کے قوانین میں ترمیم کی بات حکومت بھی مانتی تھی، اور حکومت نے اس کے اوپر پہلے آرڈیننس بھی جاری کیا تھا، اور حکومت چاہتی تھی کہ نیب کے قوانین میں بہتریاں لائی جائیں۔ لیکن جو ہماری اپوزیشن ہے وہ ہمیشہ سے بلیک میل کرتی آئی ہے، تو وہ بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں تھی۔ ایک تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا، بلکہ آپ کو خوشخبری سنانا چاہوں گا کہ عمران خان بلیک میل نہیں ہوئے، اور عمران خان نے اپوزیشن کو کہا ہے کہ مجھے گھر جانا پڑے میں گھر چلا جاؤں گا، لیکن میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ اس کا کیا فیصلہ ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ برادران کی درخواست ضمانت کے خلاف جو ریویو پٹیشن ہے، جو اس کو چیلنج کرنا ہے اس فیصلے کو، وہ ڈرافٹ تیار کر لیا ہے نیب نے، اور نیب آج کل میں وہ پٹیشن فائل کرنے جا رہا ہے، اور نیب کے اندر بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے اس فیصلے کے خلاف۔ نیب نے یہ کہا ہے کہ جو ضمانت کے قانون ہیں، اور جو ضمانت کا پہلے سکوپ نہیں ہے ہمارے جو قانون ہے نیب کا اس کے اندر، اور اس کے بعد ضمانت کے معاملے میں اتنا ڈیٹیل ڈسکشن کرنا یہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے، اور کیس کے میرٹ کو ٹچ کرنا یہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو نیب کی ایویڈنس ہے، جو نیب نے مٹیریل دیا ہے عدالت میں سبمٹ کروایا ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اور جس طریقے سے جو فیصلہ ہے وہ آیا ہے اور 87 صفحات پر مشتمل وہ فیصلہ ہے، وہ بہت زیادہ بے چینی کا سبب بنا ہے۔ اور اگر اس طریقے سے یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو نیب کا قانون ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ اس کو اٹھا کے پھر سمندر برد کر دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اس فیصلے کی بنیاد پر ہر ملزم کو ضمانت بھی ملے گی، اس فیصلے کی بنیاد پر ہر ملزم کو انٹرم ریلیف بھی ملیں گے۔ نہ نیب انکوائری کر سکے گا، نہ نیب دوران انکوائری گرفتار کر سکے گا۔ عدالتیں نیچے جو لاہور ہائی کورٹ ہے یا باقی ہائی کورٹس ہیں، ان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ہر ملزم کی درخواست ضمانت منظور کر لیں جب تک کسی کو ریفرنس میں سزا نہ ہو جائے، جب تک کسی کا ریفرنس پینڈنگ ہو یا انکوائری پینڈنگ ہو، تو ملزم کو یہ ریلیف دے دیا گیا ہے کہ ملزم ضمانت پر رہا کر دیا جائے، اور ملزم کو یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ جب تک اس کو سزا نہیں ہوئی تو اس کو آپ حراست میں رکھیں۔ یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں، کیونکہ نیب نے اپنی ڈرافٹنگ میں جو ڈرافٹ تیار کیا ہے، جو پٹیشن تیار کی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں، اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو اس کے بعد نیب کے قانون کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، نیب کے پروسیجر کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ نیب جو ریکوریز کرنا چاہتا ہے، نیب جو ملزموں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے، نیب یہ جو چاہتا ہے کہ جو جتنے وائٹ کالر کرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، ان کے خلاف ریفرنسز تیار ہوں، ان کو سزائیں ہوں، ان سے ریکوریز ہوں، وہ سارے کا سارا معاملہ دفن ہو جائے گا اور نیب کام نہیں کر سکے گا۔ اور اس لیے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا کہا گیا ہے، اور یہ کہا نہیں گیا بلکہ یہ پٹیشن تیار ہو چکی ہے، اور وہ آج یا کل میں سپریم کورٹ میں فائل کر دی جائے گی۔ اور یہ بہت اہم اور یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ جب یہ فیصلہ 27 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ آیا تھا تو اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہاں ٹھیک ہے، اس فیصلے کے آخری صفحے پر لکھ دیا گیا ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق ریفرنس پر نہیں ہوگا، ریفرنس کی کارروائی پہ نہیں ہوگا، اور ٹرائل کورٹ کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وہ اس فیصلے کے انفلوئنس میں نہ آ کر
انڈیپینڈنٹ ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے، اور ہوتا بھی ایسے ہے۔ لیکن جب آپ نے نیب کے کردار کو، نیب کے قوانین کو، نیب کے پروسیجر کو، نیب کے انویسٹیگیشنز آفیسرز کو اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس کر دیا ہے کہ اس کے بعد کسی بھی انفیریئر کورٹ کے پاس آپ نے اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ وہ اس کے اوپر کوئی سوچے یا اس کے اگینسٹ جا کر کوئی فیصلہ دے، یہ معاملات خرابی کی طرف جائیں گے، اور یہ خرابی پھر بہت زیادہ مسائل پیدا کرے گی۔ اور یہ جو نیب جو اپوزیشن ہے، یہ جو بلیک میلنگ کر رہی ہے، اور اپوزیشن نے جو مسائل پیدا کیے ہیں حکومت کے لیے، اور اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ حکومت ناکام ہو اور یہ امینڈمنٹ نہ ہو، اور اپوزیشن جس طریقے کی امینڈمنٹس کروانا چاہتی ہے اس سے مراد یہی ہوگا کہ نیب ختم ہو جائے، یا نیب کو اب بالکل بند کر دیں اور نیب کے پاس کوئی اختیار ہی نہ رہے۔ جب یہ ساری چیزیں عمران خان کے سامنے آئیں تو عمران خان نے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کافی ریلیکس ہو گئی ہے، اپوزیشن کافی ریلیکس ہو گئی ہے۔ اس فیصلے کے بعد اپوزیشن نے یہ سمجھا ہے کہ اب ترمیم ہو نہ ہو، اب اس معاملات کو دیکھا جائے یا نہ دیکھا جائے، ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو ریلیف چاہیے تھا، جو ہم چاہتے تھے، وہ اس فیصلے سے مل گیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد نیب کی اہمیت نہیں بچی۔ اور رانا ثناءاللہ پرسوں کہہ رہے تھے کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا، اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اور اس فیصلے کے بعد نیب بالکل ختم ہو گیا ہے، یا نیب کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ دوران انکوائری گرفتار کرے۔ اب چاہے تو ملزم آ کر کسی سوال کا جواب دے دیں، چاہے تو ملزم کو ڈاکومنٹ دے دیں، چاہے تو ملزم کسی نوٹس کی پیروی کریں نہ کریں، نیب اب ان کو گرفتار نہ کرے۔ یا ایک پرنسپل دے دیا گیا ہے، ایک ڈاکٹرائن دے دی گئی ہے کہ جب تک کسی کے خلاف کیس ثابت نہیں ہوتا اس کو گرفتار رکھنا غلط ہے، اللیگل ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آ گئیں تو اس کے بعد کوئی معاملہ بچتا نہیں کہ جس کے اوپر ڈسکشن ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اپوزیشن بلیک میل کرنے پر آ گئی، اور مجھے خوف تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں حکومت اس بلیک میلنگ میں نہ آ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 3 ماہ کا ٹائم دیا ہوا ہے حکومت کو کہ نیب کے قوانین کو بہتر کیا جائے، اور اب ایک تو وہ آرڈر ہے حکومت کے لیے سپریم کورٹ کا، کیونکہ سپریم کورٹ ڈائریکٹلی فیصلہ نہیں دے سکتی تھی یا آرڈر نہیں کر سکتی تھی پارلیمنٹ کو، اس لیے حکومت کو آرڈر کر دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اب ایک تو وہ پریشانی ہے عمران خان کے لیے کہ اب آرڈر آ چکا ہے، اور اب ہر حال میں اس معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ اور دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ اس کی نالیکی ہے، اور آج شبلی فراز نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں، یہ جو لوگ کمیٹی میں بنائے گئے، جنہوں نے امینڈمنٹ کرنی ہے، جنہوں نے ترامیم کرنی ہے، اس کمیٹی کے آدھے لوگوں کے خلاف تو پہلے کیسز ہیں۔ اب جب ملزم کو کہا جائے گا کہ وہ قانون بنائے جو ان کے خلاف انکوائری کرے، جب ملزم کو یہ اختیار دے دیا جائے گا کہ وہ اس قوانین کے بارے میں امینڈمنٹ کرے جو قانون ان کو پکڑے گا، تو آپ خود بتائیں ملزم کب کوئی مشکل قانون بنائے گا، ملزم کب قانون کے اندر جو لیکوناز ہیں ان کو ختم کرے گا، ملزم کب پروسیجر کو بہتر کرے گا، ملزم کب سخت سزائیں دے گا، ملزم کب یہ چاہے گا کہ جو ایویڈنس کا نظام ہے، جو ریفرنسز فائل کرنے کا نظام ہے، وہ بہتر ہو۔ اور یہی ہمارے ملک میں اندھا قانون ہے، اور وہ اندھا قانون ایسا کہ جس پارلیمنٹ نے قوانین بنانے ہیں، جس پارلیمنٹ نے کرائم ختم کرنا ہے، جس پارلیمنٹ نے ملک میں امن و امان ختم کرنا ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر 50% تو وہ لوگ ہیں جو خود کرمنلز ہیں، جن کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، کسی کے خلاف 780 کے پرچے ہیں، کسی کے خلاف مرڈر کیسز چل رہے ہیں، کسی کے خلاف سول میٹرز ہیں فراڈ کے، کسی کے خلاف ریکوریز کے کیسز ہیں، کسی کے خلاف نیب کے کیسز ہیں، کسی کے خلاف FIA میں انویسٹیگیشن اور تفتیش چل رہی ہے۔ یہ سارے معاملات کیسے حل ہوں گے جب ہم اس پارلیمنٹ کے اوپر ریلائی کرنے لگ جائیں گے؟ یہ پارلیمنٹ کبھی وہ قانون نہیں بننے دے گی جو قانون ان کے خلاف ہو یا عوام کے حق میں ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خورشید شاہ کے خاص لوگ، یہ وہ سارے لوگ ہیں جو خود مجرم ہیں، جو خود ملزم ہیں، یہ کب چاہیں گے کہ ایسا قانون بنے کہ جو ان کو پکڑے؟ اب شہباز شریف و مولانا فضل الرحمان نیب قوانین کو ڈسکس کر رہے ہیں، اب ان بیچاروں کو الف بے نہیں آتی، وہ قانون میں کون سی پرابلمز ہیں، کون سے معاملات ہیں، کیسے ان معاملات کا حل ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بات وہ نہیں کر سکتے۔ آصف زرداری کب چاہے گا کہ کوئی نیب کا قانون ایسا بچ جائے جو اس کو پکڑے؟ وہ کبھی نہیں چاہے گا۔ بلاول زرداری کبھی نہیں چاہے گا۔ باقی جتنے یہ ملزمان ہیں یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ اور شبلی فراز نے یہ بات برحق کی ہے کہ جس طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ قوانین میں تبدیلی ہو، اور جس طریقے سے یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے اگر حکومت نے کیا تو نیب کا قانون ختم ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔
اب جو حکومت کا کام تھا، حکومت ڈٹ گئی ہے اور حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ جو اپوزیشن ہے اس کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی، اور اپوزیشن کے جو ڈرامہ ہے اس کے اندر وہ اپنے آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گی۔ اب نیب کا دوسرا معاملہ تھا کہ نیب کے سر پر وہ جو آرڈر ہے 87 صفحات کا، وہ ایک تلوار کی طرح لٹک رہا ہے، اس کا کیا کیا جاتا۔ اس کا بڑا احسن جو فیصلہ کیا ہے نیب نے اس کو چیلنج کرنے کا۔ جب نیب کے کچھ پروسیکیوٹرز سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے اس ڈرافٹ کے بارے میں بتایا ہے، تو وہ بڑے پر امید تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر نہ صرف پروسیکیوٹر جنرل نیب بلکہ جو بڑے سینئر وکلاء ہیں جو مختلف صوبوں میں بیٹھے ہیں، مختلف جگہوں پر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں، اور پروسیکیوٹر جنرل نے 10-10 12-12 گھنٹے کی میٹنگز کے بعد وہ ڈرافٹ تیار کیا ہے۔ اور وہ ڈرافٹ ایسا ہے کہ ایک تو خواجہ برادران کی درخواست ضمانت بھی خارج ہوگی اور وہ فیصلہ بھی معطل ہوگا، اور سپریم کورٹ اس کے اوپر ریویو کرے گی، نظر ثانی کرے گی، اور اس فیصلے میں جن چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام لگایا گیا، یہ سارے کے سارے معاملات کھل کر سامنے آئیں گے۔ یہ جیسے ہی فائل ہوتا ہے اس کے اوپر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔